ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے جو دعا فرمائی، جس کا ذکر قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 تا 129 تک میں ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے وہ آیات رکھتا ہوں، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور ایمان بنایا، یعنی کہ لوگوں کے لیے خانہ کعبہ جو ہے وہ امان والی جگہ ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک تو خانہ کعبہ کا بتایا کہ وہ ایمان والی جگہ ہے، دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی جگہ کو نماز کی جگہ بنانے کا حکم دیا، اور تیسرا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر پاک صاف رکھو۔ کن لوگوں کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ نماز ادا کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ اسی طرح باقی مساجد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ مسجد یہ جو ہے وہ تعمیر کرنی اور اس کو پاک صاف رکھنا، یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ پاک سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے، اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ امن والا شہر، اس میں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں مختلف پھلوں کا رزق دیا جائے گا، یعنی کہ دنیا میں بھی اس کو رزق ملے گا اور آخرت میں بھی، اس کے جنت اور دنیا میں بھی رزق اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور جو کافر ہوں گے اسے صرف دنیا میں رزق دیا جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ تو یہی فرمایا کہ یہ جو کافر ہوں گے ان کے لیے دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا، میں اس کے دوزخ میں بھیج دوں، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ سماعت فرمائیں، اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا، یہ جس امت میں ہم ہیں اس امت کی دعا ہے، ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں ارشاد فرمایا، اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دعا کی جا رہی ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی، کیونکہ نبیوں کی دعائیں اللہ کریم قبول فرماتا ہے۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات کرتے ہی نہیں، وہ جو بھی بات کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کو ہر وقت راضی کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں انبیاء علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے اور انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔